ایک مرید نے اپنے پیر کامل سے پوچھا کہ حضرت حسد کیا ہوتا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ارے تم کو حسد کا پتہ نہیں ہے؟ تعجب ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بتا سکتے ہیں کہ حسد کیا ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ حسد کو ہم ڈھونڈنے کی، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دونوں پیر و مرید باہر نکلے تو اتفاق ہوا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد کچھ معذور لوگ ایک جگہ مجلس لگائے بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ معذور ہیں۔ تو ان میں ایک آدمی نابینا تھا، تو پیر صاحب نے مرید کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر تم اجازت دو تو میں تم سے یہ پوچھ لوں کہ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو اس اندھے نے کہا بینائی۔ انہوں نے لنگڑے سے بھی وہی سوال کیا، تو لنگڑا بولا سب سے بڑی برائی ہے دوڑنا۔ تو تیسرا آدمی گونگا تھا، تو انہوں نے گونگے سے کچھ اشارے وغیرہ بنا کے یہی سوال بہرحال اس کو پہنچا دیا۔ تو گونگے نے اشارہ کر کے بتایا کہ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ گویائی ہے۔ تو مرید نے کہا کہ اچھا ایسا نہ کرنے کہ وہ آخر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ بظاہر معذور نہیں لگ رہا، اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں تاکہ صحت مند اور معذور دونوں کے جواب اکٹھا ہو جائیں۔ تو وہ لوگ اس کے پاس پہنچے کہ جناب آپ ہمیں معذور نہیں لگ رہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی وہ ہے جو آپ کے پاس نہ ہو، دوسروں کے پاس ہو۔ یہ کہتے ہی، یہ سنتے ہی پیر صاحب نے اس کو گلے لگا لیا اس آدمی کو اور کہا کہ بھائی میرا اور میرے مرید کا کام ہو گیا، خدا حافظ۔ تو واپسی کے راستے پر پیر صاحب نے مرید سے کہا کہ معذوروں نے حسد کے بارے میں نامکمل جوابات دیے تھے، کیونکہ ان کی معذوری نے ان پر کچھ ایسی قیدیں لگا رکھی تھیں کہ وہ حسد کے مواقع سے زیادہ بہرہ یاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اس صحت مند آدمی نے جو جواب دیا ہے، سمجھ لو کہ اس نے حسد کا مجسمہ بنا کر تمہاری گود میں ڈال دیا کہ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں حاصل نہ ہو، تمہارے پڑوسی کو میسر ہو، تو اس پر تم ناگواری محسوس کرو اور یہ خواہش رکھو کہ چاہے یہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے مگر میرے پڑوسی سے چھن جائے۔ یہ حسد ہے۔